بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے اندر 2024 میں گاڑی خریدنا کیسے رہے گا اور 30 لاکھ والی گاڑی 35 لاکھ کی ہو جائے گی۔ عموماً لوگ نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے نئے سال کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اور اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سال بھر کچھ پیسے جوڑ سکیں اور انہیں اگلے سال کا رجسٹریشن نمبر مل پائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے مہینے یعنی جنوری 2024 میں پاکستان میں گاڑیوں کی سیل میں 81% اضافہ ہوا اور یہ اضافہ پچھلے 11 ماہ کے دوران سب سے بڑا اضافہ تھا۔ اگر آپ بھی ان افراد میں شامل تھے تو جو گاڑی کی خریداری کے لیے نئے سال کا انتظار کر رہے تھے مگر بوجہ جنوری کے مہینے میں گاڑی نہیں خرید پائے تو آپ لیٹ ہو چکے ہیں اور آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ نگران کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اس تجویز کو منظور کر لیا ہے جس کے تحت مقامی سطح پر تیار یا اسمبل کردہ بعض گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرح کو بڑھا کر 25% کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے، آٹو موبائل انڈسٹری مشکلات کا شکار ہے۔ اس رابطہ کمیٹی کے اس فیصلے کی جمعرات کو نگران وفاقی کابینہ نے بھی باقاعدہ منظوری دے دی ہے اور اس حوالے سے اب تک کوئی سرکاری نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، لیکن ایف بی آر کی یہ تجویز دی تھی کہ ان تمام گاڑیوں پر 25% سیل ٹیکس عائد کیا جائے جن کی قیمت 4 ملین یعنی 40 لاکھ روپے سے زیادہ ہے یا ان میں 1400 سی سی زیادہ انجن ہے یا پھر وہ ڈبل کیبن ہے۔ اب گاڑیوں کی سیل کم ہوگی تو اضافی ٹیکس کہاں سے وصول ہوگا؟ پاکستان آٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن اور ان کے بقول اس اقدام کے اثرات نہ صرف مقامی طور پر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت اس کے اوپر ہوں گے بلکہ اس سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہوگا جو اس کیٹیگری کی نئی کاریں خریدیں گے۔ گاڑیوں کی کمپنیوں کا پہلے ہی برا حال ہے جو کہ پچھلے ایک سال کے دوران ان کی پروڈکشن اور سیل کی شرح سے واضح ہے۔ اگر آپ سٹیٹس کے اکارڈنگ دیکھیں تو 2023 اور 24 کے پہلے 7 مہینے یعنی جولائی 2023 سے جنوری 2024 کے دوران گاڑیوں کی سیل سن 2023 کے اسی دورانیے کے مقابلے میں 48% کم رہی ہے۔ اور اس سوال پر آیا کہ اس اقدام سے پہلے نگران حکومت کی طرف سے گاڑیاں تیار کرنے والی مقامی کمپنیوں سمیت دوسرے سٹیک ہولڈر سے رابطہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس حوالے سے میڈیا سے معلوم ہوا اور مزید باتوں کا نوٹیفیکیشن سے ہی پتہ چلے گا۔ ابتدائی انفارمیشنز کے مطابق پہلے ہارس پاور یعنی سی سی کے اعتبار سے لگژری گاڑیوں کا ایسٹیمیٹ کیا جاتا تھا کہ 1400 سی سی کے اوپر کی گاڑی لگژری تصور ہوگی اور اس لیے ان پر سیلز ٹیکس کی شرح 25% ہوگی، مگر اب اسے پرائز کیپ کر دیا گیا ہے یعنی 4 ملین یعنی 40 لاکھ روپے سے اوپر تمام گاڑیاں لگژری تصور ہوں گی اور ان پر 25% سیل ٹیکس عائد ہوگا۔ نگران حکومت کی طرف سے پاکستان پاما کو کوئی بھی مشورہ نہیں دیا گیا اور اچھے زمانے تھے جب ہمیں بلایا کرتے تھے، یہ پاما کے ترجمان کا کہنا ہے۔ سیلز ٹیکس میں اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کہ حکومت اضافی ٹیکس حاصل کر سکے، لیکن اگر سیل ہی کم ہو جائے گی تو اضافی ٹیکس نہیں آئے گا، یہ اقدام غیر مؤثر ثابت ہوگا۔ ان حالات میں لوگ نئی گاڑیاں لینے کے بجائے پرانی استعمال شدہ گاڑیاں خریدنے کو ترجیح دیں گے جس کا مارکیٹ شیئر پہلے ہی 10% سے بڑھ کر 30% ہو گیا ہے، اس لیے ان پر تو کوئی ٹیکس نہیں بڑھا۔ اب سوال ہے کن لگژری گاڑیوں پر 25% سیل ٹیکس لگے گا؟ گاڑیوں کی سیل اور پرچیز کی ویب سائٹ پاک ویل سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے اس اقدام سے قبل 1400 سی سی انجن سے اوپر کی تمام گاڑیوں کو لگژری تصور کر کے ان پر 25% ٹیل ٹیکس عائد کیا جاتا تھا، لیکن اب 40 لاکھ روپے سے اوپر ان 1400 سی سی انجن سے نیچے کی تمام گاڑیوں پر 18% کی بجائے 25% سیل ٹیکس عائد ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سادہ الفاظ میں کوئی بھی 1000 سی سی سے زائد کی کار اب پاکستان میں ایک لگژری گاڑی ہے۔ ای سی سی نے 40 لاکھ روپے سے زائد کی تمام کاروں پر 18% کی بجائے 25% سیل ٹیکس کی منظوری دی ہے اور اس سے پہلے 1400 سی سی زائد گاڑیوں پر 25% لگژری ٹیکس لاگو ہوتا تھا۔ تو اب لسٹ میں پاکستان میں مقامی طور پر تیار ہونے والی کون سی گاڑیاں شامل ہوں گی؟ ملک میں 40 لاکھ روپے سے اوپر کی گاڑیوں میں سوزوکی کلٹس، سوزوکی سوئفٹ، ٹویوٹا یارس، ہونڈا سٹی اور پروٹون ساگا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں ایک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ایک عذاب سے کم نہیں ہے اس وقت، اور پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی نے اسی وجہ سے بہت پہلے آپ کو پرڈکٹ کیا تھا کہ آپ گاڑی خرید لیں، آپ کے لیے بہترین وقت ہے، اور جن لوگوں نے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھایا آج وہ فائدے میں ہیں، اور جو لوگ نہیں خرید پائے وہ ابھی مزید انتظار نہ کریں، مزید گاڑی خرید لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں امپورٹڈ آئٹمز مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی کے ساتھ۔
انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔